بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزالہ کے ماں باپ شکارپور کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ ان دونوں میں اس وقت طلاق ہو گئی تھی جب غزالہ صرف 5 سال کی تھی۔ طلاق کی وجہ یہ تھی کہ غزالہ کی ماں گاؤں کی زندگی سے خوش نہ تھی، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور غزالہ کو لے کر اپنے ماں باپ کے پاس حیدرآباد آ گئی۔ حیدرآباد میں اس نے ایک بزنس مین سے شادی کر لی۔ ایک بزنس مین سے شادی کے بعد وہ بہت خوش تھی، کیونکہ اب اس کے پاس زندگی کی ہر آشائش موجود تھی۔ اس گھر میں اگر کوئی خوش نہ تھا تو وہ صرف غزالہ تھی، کیونکہ نہ اسے باپ کا پیار ملا اور نہ ہی اس کی ماں اس پر کوئی توجہ دیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور غزالہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی، اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اکثر چپ اور کھوئی رہتی تھی۔ کالج میں اکثر لڑکیاں اسے ذہنی مریضہ سمجھتی تھی۔ اس کی 2 سوتیلی بہنیں بھی تھیں جو اس کی خوبصورتی سے جلتی تھی اور اس کے خلاف اپنے ماں باپ کے کان بھرتی رہتی تھی، لیکن غزالہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اکثر اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ ایک صبح اس کی ماں اسے جگانے کے لیے اس کے کمرے کا دروازہ بجانے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پریشان ہوئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی، لیکن دروازہ پھر بھی نہیں کھلا۔ آخر کار دروازے کو توڑا گیا اور جب وہ اندر داخل ہو گئی تو وہ غزالہ کو دیکھ کر چیخ اٹھی، کیونکہ غزالہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا اور رات کو جب اسے ہوش آیا تو اس کی ماں اس کے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے غصے میں اس سے پوچھا، مجھے ڈاکٹر نے سب بتا دیا ہے، تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں کرتی ہو ایسی حرکتیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی موم۔ غزالہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں گاؤں جانا چاہتی ہوں، اپنے ڈیڈ کے پاس۔ غزالہ نے آخر کار اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، کیا وہاں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہ سکو گی؟ اس کی ماں نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں نہیں رہ سکتی؟ جب یہاں سوتیلے باپ کو برداشت کر سکتی ہوں تو سوتیلی ماں کو بھی برداشت کر لوں گی۔ ماں نے غصے میں ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور کہا، کم بخت، اس کا سوتیلا باپ ہم سب کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور تم ان کو سوتیلا کہتی ہو؟ یہ بولتی ہوئی تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ لگتا ہے اپنے باپ کی طرح تم بھی مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے تو آپ خوش رہیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں جیوں یا مروں، یہ میری زندگی ہے۔ غزالہ نے اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا۔ غزالہ کے اس جواب پر اس کی ماں خاموش ہو گئی اور اسے غصے سے گھورتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ شام کو غزالہ کی سہیلی اس کی طبیعت پوچھنے اس کے گھر آئی۔ یہ ایک ہی اس کی سہیلی تھی جس سے غزالہ اپنے دل کی باتیں شیئر کرتی تھی۔ غزالہ نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کا دوبارہ گھر برباد ہو جائے گا اگر اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کا سوتیلا باپ اکبر اس پر بری نظر رکھتا ہے، بس اسے نفرت ہو گئی ہے اپنی ماں سے اور اس گھر سے وہ اب جینا نہیں چاہتی۔ اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ خودکشی کر لے یا پھر گاؤں اپنے باپ کے پاس چلی جائے۔ دوسرے دن غزالہ کی ماں اپنے شوہر سے کہنے لگی، غزالہ کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کروا دو، کیونکہ اب مجھے اس لڑکی کے تیور آج کل کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ جب غزالہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اپنے باپ کے کمرے میں آئی اور غصے سے اسے دھمکی دی کہ مجھے اپنے گاؤں اپنے باپ کے پاس جانے کی اجازت دی جائے، نہیں تو میں اپنی ماں کو بتا دوں گی کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی بیٹیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس دھمکی سے اس کا باپ بھی ڈر گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں سے بات کرتا ہوں، جیسے تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔
غزالہ کی ماں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اس کو چھوڑ کر گاؤں جائے، لیکن اس کے شوہر نے اسے سمجھایا کہ غزالہ کو اس کے باپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، نہیں تو وہ دوبارہ خودکشی کی کوشش کرے گی، اور دیکھنا وہ گاؤں میں ویسے بھی خوش نہیں رہ سکے گی، آخر تمہاری بیٹی ہے، واپس آ جائے گی۔ آخرکار غزالہ کو گاؤں لے جانے کی تیاری ہونے لگی۔ اس کی سوتیلی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھی کہ اس بلا سے جان چھوٹنے والی ہے۔ پہلی بار غزالہ اپنی سہیلی سے ملنے اس کے گھر آئی تھی اور بتایا کہ وہ اپنے گاؤں جا رہی ہے، اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ پہلی دفعہ وہ خوش بھی نظر آ رہی تھی تو کچھ پریشان بھی تھی۔ وہاں سوتیلی ماں نہ جانے کیسی ہو، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر وہاں بھی ایسا کچھ ہوا تو وہ خودکشی کر لے گی، کیونکہ محبت اور رشتوں سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ غزالہ اپنے گاؤں شکارپور آ چکی تھی۔ پہلی بار اس کے حقیقی باپ نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ دونوں باپ بیٹی گلے مل کر دیر تک روتے رہے۔ غزالہ چاہتی تو وہ اسے بول سکتی تھی کہ تو کیسا باپ ہے، تجھے ایک بار بھی اپنی بیٹی کی یاد نہیں آئی، ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، لیکن وہ چپ رہی، صرف یہ درخواست کی کہ بابا اب تو مجھے خود سے کبھی الگ نہیں کرنا، میں ہمیشہ کے لیے اب آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ پاس کھڑی اس کی سوتیلی ماں رضیہ اسے معنی خیز نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ کیا چکر ہے۔ غزالہ کے باپ کی گاؤں میں اپنی زمین اور بھینسوں کے باڑے تھے، خوشحال فیملی تھی۔ یہاں بھی غزالہ کو 2 سوتیلی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا، چاچا چاچی، کزن، مطلب بہت بڑی فیملی تھی جو سب قریب ہی رہتے تھے۔ سب نے غزالہ کو ویلکم کیا۔ غزالہ بھی اس نئے ماحول میں خوش اور تھوڑی سی کنفیوز بھی تھی۔ گاؤں میں لڑکیوں کو الگ کمرے نہیں ملتے، سب بہنیں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتی۔ غزالہ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ سوتی تھی۔ ایک رات اسے نیند نہیں آ رہی تھی، پانی پینے کے لیے وہ کمرے سے باہر آئی تو اسے اپنے بابا کے کمرے سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ غزالہ نے کھڑکی سے دیکھا تو اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ سے کہہ رہی تھی، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، تمہاری اس پہلی بیوی نے اپنی بیٹی کو کیوں نکال دیا، اور اس لڑکی کے دل میں اچانک اپنے باپ کے لیے اتنا پیار کہاں سے آ گیا۔ اب مجھے اپنی بیٹیوں کی اس لڑکی کی وجہ سے بہت فکر ہو رہی ہے۔ ارے پگلی، کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں اس کی ماں نے مجھے کہا ہے کہ غزالہ کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، دورے پڑتے ہیں اسے، اور اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اس لیے اب اس کا علاج چل رہا ہے۔ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ ماحول بدلنے کے لیے اس کو اپنے باپ کے پاس گاؤں بھیجو، پھر وہ اسے آ کر لے جائیں گے تو وہ خواہ مخواہ پریشان نہ ہو اور سو جا۔ یہ منظر دیکھ کر غزالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بستر پر آ کر سوچنے لگی کہ اس کا باپ اسے پاگل سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنے خدا سے دعا کر رہی تھی کہ میرا قصور کیا ہے، کس جرم کی مجھے سزا مل رہی ہے، کہیں میں سچ میں پاگل تو نہیں ہوں۔ صبح اٹھی تو گھر میں چہل پہل اور شور تھا، سب تیار ہو رہے تھے۔ اس کی چاچا کی بیٹی ہاجرہ اس کے پاس آئی، غزالہ تم تیار نہیں ہو رہی، چلو گی نہیں کیا؟ کہاں چلنا ہے؟ غزالہ نے حیرانی سے پوچھا۔ آج سائیں بابا حاجی شاہ کا میلہ ہے، وہیں سب جا رہے ہیں۔ تایا، ابو نے تمہیں نہیں بتایا کیا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، غزالہ نے جواب دیا۔ اس کی سوتیلی ماں رضیہ اس کے پاس آئی اور بولی، غزالہ تم بھی تیار ہو جاؤ، سب ساتھ چلیں گے، ساتھ والے گاؤں میں میلہ ہے اور تیرے بابا نے تو خاص تمہیں لے جانے کو بولا ہے۔ ٹھیک ہے ماں، یہ کہہ کر غزالہ تیار ہونے لگی اور ساتھ میں یہ بھی سوچنے لگی کہ شاید یہ لوگ مجھے جان بوجھ کر دعا کے لیے کسی درگاہ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ درگاہ پر بہت رش تھا۔ غزالہ اپنی ماں، چاچی، بہنوں اور کزن کے ساتھ درگاہ میں داخل ہوئی تو کافی لوگوں کی نظریں اس کی طرف تھی، کیونکہ لال جوڑے اور دوپٹے میں
وہ سب سے خوبصورت نظر آ رہی تھی اور اسے بھی یہ ماحول بہت سرور دے رہا تھا۔ ڈھولک کی تھاپ اور تالیوں کی گونج میں قوالی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کی چاچی اور ماں وہاں قرآن پڑھنے بیٹھ گئی تو غزالہ نے اپنی ماں سے اجازت مانگی کہ وہ درگاہ سے باہر قوالی سن لے، کیونکہ اسے تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے اشارے سے اجازت دے دی۔ وہ مزار سے باہر نکل آئی اور درگاہ کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ درگاہ کے پیچھے ایک بڑا سا میدان تھا جہاں پر اسے کچھ لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ بھیڑ کیوں ہے، پر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں بہت رش تھا، اور اس ہجوم کی طرف بڑھنے لگی۔ ہجوم کے برابر میں ایک مٹی کا ٹیلا بنا ہوا تھا، وہاں عورتیں کھڑی تھیں، وہ بھی ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ اب اسے صاف نظر آ رہا تھا، ہجوم کے درمیان گول دائرے میں خاردار تاریں بچھی ہوئی تھی، جس کے درمیان میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا جو مٹی سے پورا لٹا ہوا تھا۔ وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر اور چہرے پر پھینک رہا تھا۔ غزالہ حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ کچھ عورتیں بھی باری باری تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس کی طرف پھینک رہی تھی، لیکن سر سب کے نیچے تھے۔ اور اس لڑکے کی طرف دیکھنے لگی تو ایک بوڑھی عورت نے اسے بازو سے کھینچا۔ نہیں بیٹا، اس کی طرف مت دیکھو، نظریں نیچے رکھو، تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ اور اس کی طرف پھینکو، بس تمہاری مراد پوری ہوگی۔ لیکن دیکھنے سے کیا ہوگا؟ غزالہ نے اس سے حیرت سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، وہ بہت خوبصورت ہے، جو بھی اس سے نظریں ملاتا ہے اسے عشق ہو جاتا ہے، نہیں تو تجھے بھی عشق ہو جائے گا۔ اچانک ہاجرہ نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں ہو، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اوہ، میں تو… اس غزالہ نے پیچھے مڑ کر کچھ کہنا چاہا، پر وہ بڑھیا غائب ہو چکی تھی، وہ شاید چلی گئی تھی۔ اوہ چلو یار، تائی کو اگر پتہ چلا کہ ہم یہاں ہیں تو وہ بہت سخت ناراض ہوگی۔ ہاجرہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ ہاجرہ کے ساتھ جانے لگی۔ وہ بار بار مڑ کر اس لڑکے کو دیکھتی ہوئی جا رہی تھی۔